تعظیم کو نہ اٹھ سکا۔ آقا میرا بدن زخموں سے نڈھال ہے، آقا جب میں اس دنیا میں آیا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی، آخری بار چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں۔ حسین نے فرمایا بھیا زیارت کرو۔ کہا آقا کیسے زیارت کروں؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون ہے۔ حسین نے قبا سے خون صاف کیا، قبا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا، تیر نکالا، عباس نے زیارت کی، روح جنت کو پرواز کر گئی۔ اس سے پہلے وصیت کی آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ مجلس تمام ہو گئی، اب روایت سنیے، اگر محسوس کیا آپ نے تو حاصل مجلس ہے یہ روایت۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کی وصیت کے مطابق فرات پہ آپ کی لاش کو چھوڑ دیا، خالی علم لے کر حسین آئے، علی اکبر ساتھ ہے۔ روایت راوی کہتا ہے میں نے حسین کو کربلا میں کسی شہید کی میت پر اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا عباس کی لاش پر حسین رو رہے تھے۔ عالم یہ تھا کبھی قبا کی آستین سے آنسو پوچھتے تھے، کبھی قبا کے دمن سے آنسو پوچھتے تھے، ریش مبارک سے آنسو ٹپک ٹپک کے زمین پر گر رہے تھے اور یہی فرماتے جاتے تھے ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس۔ خیمے کی طرف بڑھے، ہاتھ میں خالی علم، بچوں کو جمع کیے ہوئے، سکینہ بچوں آؤ، چچا آ رہے ہیں، علم نظر آ رہا ہے، پانی آ رہا ہوگا، میرا چچا وفادار ہے، میرا چچا نے جو وعدہ کیا تھا پانی آ رہا ہے، اب ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ سارے بچوں نے سکینہ کا حلقہ کیا، سکینہ کے دامن سے لپٹ گئے، مگر اب جو علم آیا تو علمدار نہ تھا، خالی علم حسین نے در خیمہ پر رکھا۔ ارباب ادب روایت سنیے، توجہ سے روایت سنیے۔ امام حسین علیہ السلام ہر شہید کا لاشا مقتل سے لائے، گنگے شہیدہ میں رکھا۔ عباس کی وصیت تھی آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، لاشا تو نہ لائے، خالی علم آیا، علم در خیمہ پر رکھا گیا۔ ارباب ادب روایت سنیے گا، امام حسین علیہ السلام نے عجب عمل کیا۔ علم در خیمہ پر رکھنے کے بعد عباس کے، میری طرف توجہ سے سنیں، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ارباب ادب؟ آپ اپنے کم سے کم سر کو تو جھکا لیجئے آداب مصائب میں۔ ارباب ادب روایت سنیے، علم در خیمہ پر رکھا اور امام حسین علیہ السلام نے عباس کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی، خیمے کے پردے کو سمیٹ دیا۔ معلوم ہے ارباب ادب حسین اہل حرم کو یہ بتا رہے تھے اب علمدار مارا گیا۔ اے میری بہنوں، اے بیویوں، جس علمدار کے قوت بازو کے بھروسے تمہارے پردے کا وعدہ تھا، اب وہ علمدار مارا گیا۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ حسینہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ارباب ازا، علم مبارک کی آپ نے زیارت کی۔ ارباب ازا، اب اس شہید کے گہوارے کی شبیہ آ رہی ہے جسے ششماہا شیر خوار علی اصغر کہتے ہیں۔ قوم کی مائیں اور بہنیں بھی جلوس ازا میں شامل ہیں۔ مائیں اس درد کو زیادہ محسوس کر سکتی ہیں، صاحبان اولاد محسوس کریں۔ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچے اور تمام اصحاب و انصار کے بچے، کربلا میں جو بچے موجود ہیں، کسی منزل پر ہم کو یہ روایت نہیں ملی، علماء بھی موجود ہیں اس جلوس میں، آپ پوچھئے کہیں نہیں پڑھا گیا کہ حسین کے کسی بچے نے بھوک کا شکوہ کیا ہو۔ یہ روایت اب تک نہیں ملی کہ حسین کے کسی بچے نے بھوک کا شکوہ اور مطالبہ کیا ہو۔ ہاں پانی کا مطالبہ کیا، پانی مانگنا کسی بھی مذہب میں ننگوار نہیں تھا۔ اگر ننگوار پانی کا مطالبہ ہوتا تو حسین اصغر کو ہاتھوں پہ لا کے مقتل میں کبھی یہ نہ کہتے اے عمر سعد میرے شیر خار کو ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ ارباب ازا، کربلا کا وہ تپتا ہوا صحرا، کربلا کی وہ جلتی ہوئی خاک، وہ 3 دن کی پیاس، وہ 3 دن کی بھوک،
وہ علی اصغر کی ماں کا دودھ کا خشک ہونا، وہ حسین کا خیمے سے لے کے آنا، وہ علی اصغر کی کمسنی، وہ نصرت امام کا جذبہ۔ علی اصغر بابا کی آغوش میں ہے، پانی کا مطالبہ کیا، جواب نہ آیا۔ حسین نے روایت ہے اصغر کو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، مگر بچہ نصرت حسین کے لیے آیا ہے، بچہ تڑپا نہیں ہے باب ادا۔ معلوم ہے 6 مہینے کے علی اصغر نے آنے والی نسلوں کو قیامت تک بتا دیا کہ جب امام کی نصرت کا وقت آ جائے تو پھر حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ جو علی اصغر کا 6 مہینے میں حوصلہ ہے، بڑے بڑے نبیوں میں یہ حوصلہ نہیں دیکھا گیا، بڑے بڑے ولیوں میں یہ حوصلے نہیں دیکھے گئے کہ جب حسین نے اصغر کو گود میں اٹھایا، عمر سعد ملعون کہتا ہے نا حرملہ یکتا کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو خطا کر دے۔ حرملہ ملعون نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، اس کا تیر خطا کر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے اے حرملہ مجھ سے جب کوئی پوچھتا تھا تیری فوج میں سب سے بڑا نیزہ بردار کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا کہ تو ایک حسین کے چھوٹے سے بچے کو شہید نہیں کر پا رہا ہے؟ حرملہ کہتا میں کیا کروں، جب میں اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں تو ایک نقاب پوش معذنہ بی بی آتی ہے اور کہتی ہے ظالم میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارباب ادا حرملہ ملعون نے اس تیر سے اصغر کے گلے کو چھیدا جس سے عرب میں اونٹ نہر کیے جاتے تھے، مگر ارباب ادا علی اصغر کا جذبہ اور شجاعت دیکھیے۔ علی اصغر میری طرف دیکھیے، علی اصغر امام کی نصرت کے لیے مقتل میں آئے ہیں، بابا کی آغوش میں ہیں۔ 6 برس کی عمر کیا ہوتی ہے، 6 برس کا سن کیا ہوتا ہے، مگر اصغر امام کے ناصر بن کر آئے ہیں۔ جب دیکھا کہ حرملہ کا تیر چلے کمان سے چلا تو اصغر نے ادھر اپنے کو بابا کی آغوش سے بلند کیا۔ مطلب کیا ہے ارباب ادا؟ یعنی علی اصغر نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو جب امام پہ وقت پڑے تو خود کو قربان کر دو، امام کی مدد و نصرت کرو۔ اصغر نے وہ 3 بھال کا تیر اپنے گلے پر لیا۔ مورخین اور محدثین علماء کہتے ہیں وہ 3 بھال کا تیر اتنا وزنی تھا جس نے اصغر کے گلے کو چھیدا، حسین کے بازو میں در آیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ روزے عزا روزے عزا کے دن ہیں، آپ رونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ دعائے فاطمہ ہیں، آپ مادر حسین آپ کے ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ عنایت فرمائیں۔ ارباب ادا عالم کی آپ نے زیارت کر لی، گہوارہ جناب علی اصغر کی آپ نے زیارت کر لی۔ ارباب ادا جب علی اصغر کی شہادت ہو گئی تو حسین ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے، آنے کے بعد استغاثہ بلند کیا، اے بہن زینب و ام کلثوم رباب و رقیہ، اے ام فضا سلام آخر قبول کرو۔ ارباب اعلیٰ حسین کو تمام بیویوں نے حقہ کر دیا۔ حسین ایک مرتبہ خیمے میں آتے ہیں، پہلے بیمار بیٹے کے خیمے میں جاتے ہیں سید سجاد کے، سید سجاد مشق عالم میں ہے، جناب زینب نے بازوؤں کو سہارا دیا، سجاد اٹھو بابا آیا ہے، اے سجاد اٹھو بیٹا بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ اب جو مولا سجاد نے آنکھیں کھولی کیا منظر دیکھا، قبا خون سے تر ہے، بدن تیروں سے زخمی ہے۔ ایک مرتبہ کہتے بابا یہ کیا عالم ہے؟ سب سے پہلے چوتھے امام نے وقت رخصت جو پوچھا ہے وہ حضرت عباس کو پوچھا ہے، بابا کہ آپ کا کیا عالم ہے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو اگر میرے چچا ہوتے تو میرے بابا کا یہ عالم نہ ہوتا۔ بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ تو امام نے ایک جملہ کہا، بیٹا سجاد بس یہ سمجھو مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو چوتھے امام کو آپ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے، میرا عصا لے آئیے، میری تلوار لے آئیے۔ امام حسین کو آپ کے کہتے ہیں بیٹا سجاد عصا اور تلوار کیا کرو گے؟ کہا بابا عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے آپ کے دشمنوں پر حملہ کروں گا۔ ایک مرتبہ امام نے امام سجاد کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کے فرمایا میرے لال سجاد تمہارا جہاد مجھ سے بڑا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اے بیٹا سجاد میری شہادت کے بعد تمہیں کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، شام سے پھر کوفہ، پھر کربلا، پھر مدینے تک کا سفر کرنا ہے بیٹا۔ یہ پھوپھیاں ہوں گی، یہ مائیں ہوں گی، یہ بہنیں ہوں گی، ان کے سر قربان
کھلے ہوں گے سجاد تمہارا جہاد مجھ سے بھی بڑا ہے. ارباب ادا اسرار امامت ولیت کیے, امام رخصت ہوئے, اہل حرم نے حلقہ کر لیا. بہنوں کی محبت بھائیوں سے خدا کی طرف سے ہوتی ہے, فطری محبت ہوتی ہے. حسین کی بہنوں جیسی کائنات میں بہنیں نہیں ہوئی, حسین جیسا کائنات میں بھائی نہیں ہوا. ارباب ادا روایت ہے کہ سب سے زیادہ حسین کے وقت رخصت جناب زینب بے قرار تھی. امام حسین علیہ السلام نے در خیمہ پہ ہاتھوں کو سوئے آسمان بلند کر کے کہا, پروردگار تجھے حسین کی غربت کا واسطہ میری زینب کو صبر دے دے. پروردگار تجھے میری غربت کا واسطہ میری زینب کو صبر دے دے. اللہ اکبر. بیویوں نے حلقہ کر لیا, یا حمانہ یا رجانہ, اے ہماری امید حسین نہ جائیے, اے ہمارے آسرا حسین نہ جائیے. ارباب اعظم مگر حسین رخصت ہوئے, سکینہ دامن سے لپٹی ہوئی, بابا نہ جائیے میرے بابا, بابا آپ شہید ہو جائیں گے میرے بابا. امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی شہادت میرے مقدر میں ہے, یتیمی تیرے نصیب میں ہے. ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی, بابا پھر ایسا کیجئے مجھے نانا کے مدینے پہنچا دیجئے. امام حسین تو کہتے بیٹی اب یہ ممکن نہیں ہے. ارباب اعلیٰ اب سنیے روایت, صاحبان ایمان ہیں میری طرف دیکھیے. امام حسین اہل حرم سے رخصت ہو کے در خیمہ آئے, کیا منظر دیکھا؟ فضہ در خیمہ پر کھڑی ہوئی, سوئے کوفہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے فرما رہی ہے, یا داؤد یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم. یہ کون لوگ ہیں؟ معلوم ہے کہ حضرت فضہ کے 4 بیٹے تھے جو علی کے شیعہ تھے, جو جنگ صفین میں مولا کے ساتھ معاویہ سے جنگ کیے ہوئے تھے. جب ابن زیاد ملعون کوفے میں آیا, اس نے فضہ کے بیٹوں کو کوفے کے قید خانے میں ڈال دیا تھا. فضہ نے جب یہ دیکھا کہ سب نے مولا کی مدد کی, کل سب روزے محشر فخر کریں گے کہ ہم نے حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کیا, ہم نے حسین پر اپنے بھائی کو قربان کیا, ہم نے حسین پر اپنے بچوں کو قربان کیا. فضہ کو یہ فکر تھی کہ کاش کہ میرے بیٹے بھی ہوتے تو میں حسین پر قربان کرتی اور رسول خدا اور جناب فاطمہ کے سامنے روزے محشر سرخرو ہو جاتی. یہ گفتگو آقا حسین کے کانوں میں آئی. ایک مرتبہ مڑ کے فرمایا, اماں فضہ کیا کہہ رہی ہے؟ اے اماں فضہ, کل جب وعدے کربلا لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ نے اسلام کو کیا دیا, تو آپ کہہ دیجئے گا میں نے اپنے بیٹے حسین کو اسلام کا قربان کر دیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. امام حسین جان رخصت ہوئے, مقتل میں آئے, آنے کے بعد حجت تمام کی. حجت تمام کرنے کے بعد ارباب اعظم دل تو چاہتا کہ پڑھتا ہی رہوں, آپ سنتے ہی رہے, مگر وقت زیادہ ہو رہا ہے. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ارباب اعظم حسین نے حجت تمام کی. اے عمر سعد مجھے کیوں قتل کر رہا ہے, مجھے کیوں قتل کر رہا ہے, میرے قتل سے باز آ جا, توبہ کر لے. ارباب اعلیٰ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے قتل سے باز آ جا, اے فوج اشقیا مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہو؟ عمر سعد کہتا بغضاً لأبیک, حسین ہم تمہیں تمہارے بابا کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں. یہ سننا تھا. حسین نے میان سے تلوار کھینچ لی. ہائے کہ علی کی جان, دشمنوں کے گھروں میں بھی مولا کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے. مرحب کو جب مولا نے قتل کیا, اس کی بہن صفیہ جب مرحب کی لاش پہ آئی تو مولا کائنات کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی, اور ارباب اعلیٰ علی کی شجاعت کے قصیدے ہر گھر میں پڑھے جا رہے تھے. میں کہوں گا میرے آقا میرے مولا, جب آپ عالم جنگ میں ہوتے تھے, پسے پشت رسول اللہ ہوتے تھے, اصحاب و انصار یمین و یسار میں ہوتے تھے, مخدرات عصمت و طہارت گھر میں باحجاب ہوتی تھی, مولا کسی جنگ میں آپ پیاسے نہیں لڑے. حسین 3 دن کے پیاسے بھی ہیں, مولا آپ نے کسی بیٹے کا لاشا اٹھانے کے بعد جنگ نہیں کی. اے میرے علی, اے میرے مولا, حسین کی جنگ میں اور آپ کی جنگ میں ایک فرق ہے مولا. حسین 71 لاشیں اٹھا چکے ہیں, عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہے, اکبر کے مرنے سے آنکھوں کا نور زائل ہو چکا ہے. پیاس کا عالم یہ ہے کہ سوئے آسمان تک دھواں نظر آ رہا, مگر ایسا حملہ کیا, ایسا جہاد کیا, میں کو میں سر پہ الٹ دیا, میں سر
محاصرے کو میمنے پر الٹ دیا، قلب لشکر کو جراح لشکر پر الٹ دیا۔ علامان الحفیظ، علامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہیں۔ حسین نے اپنی منزل حملہ گاہ سے فوج یزید کو منزل نخیلہ تک پہنچا دیا۔ 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے حسین کی شہادت گاہ سے۔ وہاں تک جب حسین نے کوفے کے لشکر کو پہنچایا تو کوفے کی دیواروں سے لشکر ٹکرا کے کہتا تھا حسین اکبر کا واسطہ جنگ روک لو، حسین عباس کا واسطہ جنگ روک لو، حسین قاسم کا واسطہ جنگ روک لو۔ حسین نے جب یہ دیکھا کہ میرے بھائی کا واسطہ یہ دے رہی ہے فوج عسکریہ، قاسم کا واسطہ، اکبر کا واسطہ، اور محمد کا واسطہ، ایک مرتبہ لجام فرس حسین نے کھینچ لی۔ کھینچنے کے بعد قتل گاہ میں جب حسین نے میدان خالی دیکھا تو ایک مرتبہ مڑے، بھائی کے لاش کے قریب آئے، دونوں قدموں کو رکاب میں زور دے کر حسین گھوڑے کی پشت پہ بلند ہوئے۔ بلند ہونے کے بعد لجام فرس کھینچ کے کہتے ہیں عباس اٹھو، عباس اٹھو، بیٹا اکبر اٹھو۔ اے بھیا عباس جب تم لڑ رہے تھے میں داد شجاعت دے رہا تھا، عباس اٹھو دیکھو میں نے لشکر کو کہاں تک پہنچا دیا۔ عباس کیا داد شجاعت نہ دو گے؟ اکبر کیا ضعیف باپ کو داد شجاعت نہ دو گے؟ ارباب رضا قیامت آ گئی، اتنے میں آواز غیبی آئی حسین صبر کے جوہر دکھا دو، تلوار کا میان میں رکھنا تھا۔ یہی بھاگی ہوئی فوجیں ایک طرف سے نیزے والے بڑھے، ایک طرف سے تیر والے بڑھے، ایک طرف سے خنجر والے بڑھے۔ جس ظالم کے پاس تیر خنجر نیزے اسلحے نہ تھے وہ اپنی جولیوں میں پتھر بھر بھر کر آقا کی پیشانی پر وار کرتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا جو حسین کی دائنی طرف کوکھ میں در آیا، بائیں طرف کو نکل گیا۔ ایک شقی نے ایسا نیزہ مارا جو بائیں طرف در آیا، دائنی طرف کو نکل گیا۔ حسین پشتے ذوالجناح پا ڈگمگانے لگے، حسین گھوڑے پہ سبل نہ سکے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے اماں، میری اماں، آپ نے میرے لیے مدینے میں بندے کفن توڑ دیے تھے، اماں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب حسین بلائے گا تو آئیے گا، اے اماں یہ وہی وقت آئے۔ اے پہلے سے آواز گونجی آ میرے لال، آ میرے بچے۔ فاطمہ نے آغوش پھیلا دی، حسین پشت ذوالجناح سے گرے، تیروں کا بدن معلق ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا۔ ارباب اعضا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب جو قیامت کے مناظر ہیں وہ شام غریباں ہے، وہ رہائی اہل حرم ہے، وہ اسیر اہل حرم ہے۔ ارباب اعضا، 10 محرم کو اے کربلا کے شہیدوں تمہاری پیاس بجھ گئی، تم نے جام شہادت پی لیا، تم نے حسین کی رکاب میں ایسی جنگ کی قیامت تک اس کی مثال نہیں۔ تم نے جو حق کے نصرت تھا وہ ادا کیا، مگر کربلا کی مائیں اور بہنیں، کربلا کی بیویوں کا قیامت تک کوئی جواب نہیں ہے۔ ارباب اعضا، چھوٹے چھوٹے کم سن بچے حسین کی نصرت میں سفر کرتے رہے اور حسین کی مظلومیت کا اعلان کرتے رہے۔ ارباب اعضا، اب جناب سکینہ اور جناب ام کلثوم، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہماریاں برآمد ہوں گی۔ یہ ہماریاں ہمیں اس منظر کی یاد دلاتی ہیں، ہمیں اس منظر کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ یہ کون سا منظر ہے؟ آقا حسین 10 محرم کو شہید ہو گئے، بعد شہادت شام غریبہ آئی، یتیموں کی شام، اسیروں کی شام، بے کسوں کی شام، یتیموں کی شام، غربت کا عالم، بھوک کا عالم۔ کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں دھرتی خاک پر۔ ادھر عمر سعد ملعون نے شمر ملعون سے کہا حسین کے خیمے کو جلا دے۔ ایک فوج کا دستہ بڑھا، خیمے میں آگ لگا دی گئی، خیمے جل گئے، سیدانیوں کی ردائیں لوٹ لی گئی۔ ارباب اعضا، معلوم ہے جب سیدانیوں کی ردائیں لوٹ لی گئی، جناب امام سجاد، مولا سجاد رات بھر شکر کے سجدے میں رہے۔ ہے کسی کا جگر، ہے کسی کا کلیجہ کہ گھر اجڑ جانے کے بعد
خیمہ جلوانے کے بعد، بابا کی شہادت ہو جانے کے بعد، عباس ولی اکبر کی شہادت کے بعد یہ کہے معبود تیرا شکر کی ہم ڈٹ گئے، تیرا گھر بچ گیا، معبود ہم اجڑ گئے، تیرا دین بچ گیا۔ یہ کلیجہ امام سجاد کا تھا، رات بھر شکر کے سجدے میں رہے۔ اب جو 11 محرم آئی، ارباب ادا شہداء کے لاشوں کی پامالی کا مرحلہ آیا۔ ایک ایک قبیلے کے لوگ آگے بڑھتے جاتے تھے، ان کے قبیلے والے ان کا لاشا لے گئے، حبیب کے قبیلے والے حبیب کا لاشا لے گئے۔ ہائے کوئی نہ تھا جو فاطمہ کے لال کے لاشے کو پامالی سے بچاتا، شہداء کے لاشے پامال ہوئے۔ ان مخدرات عصمت و طہارت بیویوں کے بازوؤں میں ریسمان ظلم باندھی گئی، بے کجاوا اونٹوں پر انہیں ملائین نے سوار کیا۔ ارباب عذاب عمر سعد ملعون کہہ رہا ہے کہ حسین کی بہنوں کو، حسین کی جو ہے بہنوں کو حسین کے مقتل سے گزارا جائے۔ ارباب ادا اب جو یہ بیویاں چلی رسن بستہ ہو کر، بازو پسے گردن بدے ہوئے ہیں، ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں، رسن کھچتی ہے، گلا کستا ہے، سکینہ کی فریاد ہے۔ امو بڑی شان سے لائے تھے مدینے سے، اٹھو امو دیکھو ہمارے ہاتھ کیسے بدے ہیں، امو ہمارے خیمے چل گئے۔ اے بابا میرے بابا، دیکھیے میرے بابا، ہمیں یہ ملائی نصیب کر کے آپ کے مقتل میں لا رہے ہیں۔ ارباب ادا جب بیویاں مقتل میں 11 محرم کو آئی ہیں، ہر بیوی نے پشت نخا سے، ارباب ادا یہ اونٹ کی پشت کی بلندی دیکھیے، اونٹ کی پشت کی بلندی دیکھیے، بے کجاوا اونٹوں پر بیویوں کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں۔ میری طرف دیکھیے، میں لسٹ تمام کر رہا ہوں، میری طرف توجہ کیجیے، مصائب سنیے۔ یہ اونٹ کی پشت کی بلندی، بے کجاوا اونٹ، ان پر بیویوں کی اسیری، ریسمان ظلم سے انہیں جکڑا گیا ہے۔ ایک رسن میں 12 گلے، مگر اللہ نے کربلا کی سیدانیوں، اے کربلا کی بیویوں، تمہارا جواب نہیں ہے۔ حسین اسی لیے زینب کو لائے تھے، حسین اسی لیے ام کلثوم کو لائے تھے۔ اگر یہ بیویاں نہ ہوتی تو آج یہ کربلا نہ ہوتی، آج یہ دین نہ ہوتا، آج یہ مقصد حسین ہم تک نہ پہنچا ہوتا۔ ان بیویوں نے کربلا کو عام کیا، ان بیویوں نے حسین کے حق کو ہم تک پہنچایا، ان بیویوں نے حسین کے مصائب ہم تک پہنچائے۔ بیویاں مقتل میں، میری طرف دیکھیے ارباب اعضا، میں عجیب کیفیت میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسی کیفیت سے آپ بھی گریا کریں۔ یہ اونٹ کی پشت کی بلندی، وہ 11 محرم، وہ شہداء کے لاشے، یہ اکبر کا لاشا، یہ اولو محمد کے لاشے، یہ قاسم کا لاشا، یہ عباس کا پامان لاشا، یہ حسین کا پامان لاشا، شہداء کے لاشے پڑے ہوئے ہیں۔ بیویوں نے، ہر بیوی نے اپنے کو اپنے وارث کی لاش پر گرایا۔ مادر رباب نے، مادر علی اصغر نے، رباب نے اپنے کو اصغر کے لاشے پر گرایا۔ قاسم کی ماں نے، ام فروا نے اپنے کو قاسم کی لاش پر گرایا۔ ام کلثوم نے اپنے کو عباس کی لاش پر گرایا۔ ام لیلا نے اپنے کو اکبر کی لاش پر گرایا۔ ایک ایک بیوی نے اپنے کو اپنے ورثہ کی لاش پر گرایا۔ اور محمد کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ زینب کا جگر دیکھیے، زینب کا کلیجہ دیکھیے کہ زینب نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے اور محمد کے لاشے بنے گرا، حسین کے مقتل میں آئی اور حسین کے لاشے پہ خود کو گرایا۔ گرانے کے بعد حسین کے پامان لاشے کے پاس تو سانو ہو کر زینب بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد حسین کے ٹکڑے ٹکڑے لاشے کو، پامان لاشے کو ہاتھوں کا اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد سوئے آسمان رخ کیا، زینب نے آواز دی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ میری قربانی کو قبول کر لے۔ ایک مرتبہ پھر مڑی، کہتی بھیا تیرے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتی ہوں، ہاتھ کٹ گئے ہیں، بھیا گلے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں، گلا جدا ہو گیا۔ میرے حسین آسمان کے ستارے گنے جا سکتے ہیں، تیرے بدن کے تیر نہیں گرے جا سکتے۔ اے بھیا تم ٹکڑوں میں بن گیا۔ آنتا اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ آنتا بصروں کا بصری حسین، کیا تو ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے؟ آنتا مہجتا قلبی حسین، کیا تو ہی میرے دل کی ٹھنڈک حسین؟ یعنی زینب نے پہچان سکی کیا مطلب ہے؟ حسین کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا۔
تھا، دائیں طرف کی ہڈیاں پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ امام زمانہ فرما رہے ہیں زیارت نائیہ میں کہ ظالموں نے میرے جد حسین کو اس طرح پامال کیا تھا کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی تھی۔ زینب نے ایک وعدہ کیا، بھیا زینب جا رہی ہے، تیری کربلا گھر گھر پہنچا۔ جزاک اللہ سوگوارو، قیامت ہے قیامت۔ واقعہ کربلا کے بعد اصل مصیبت اہل حرم کے کربلا کے بعد پر معلوم ہے ہمارا، جب زینب بنت علی شام و کوفہ میں قید ہو کر مصیبت سہ کر کے جب زینب بنت علی مدینے میں آئی